بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دکھ تماشا لگائے رکھتا ہے، زندگی تالیاں بجاتی ہے، آنکھ رہتی ہے بے وجہ پرنم، بے بسی روز مسکراتی ہے۔ مجھے پھر سے اسکول کا بستہ تھما دو نا، مجھے زندگی کا سبق بہت مشکل لگتا ہے۔ جانتے ہو کچھ لوگوں کی دماغ جیسی صلاحیت ہوتی ہے، کھا جاتے ہیں دوسروں کو۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کوئی بات نہیں، تمہیں اس سے بھی اچھا ملے گا، لیکن کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ ضرورت اچھے کی نہیں ہوتی، اس کی ہوتی ہے جس سے محبت ہو۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پر غرور ہوتا ہے، لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ مطلب کے بغیر رابطے میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جب میں نے جان لیا کہ دنیا کے سارے رشتے غرض کے ہیں، مجھے اپنے رب کی طرف لوٹنے میں دیر نہیں لگی۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ تم کب صحیح تھے یہ کوئی نہیں یاد رکھتا، تم کہاں غلط ہو یہ کوئی نہیں بھولتا۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرے، کیونکہ اس دنیا میں تماشائی زیادہ ہیں مگر فکر کرنے والے بہت کم۔ ہماری سوچ بھلے ہی کتنی مثبت ہو، اگر ہم لوگوں کے معیار پر پورا نہیں اترتے تو ہم جھوٹے اور منافق تصور کیے جاتے ہیں۔ کسی کے آنے یا جانے سے فرق نہیں پڑتا، لوگ اتنی نبھاتے ہیں جتنی اوقات ہو۔ عام لوگوں کی شدید کمی ہے، ہر کوئی خود کو بہت خاص سمجھ رہا ہے۔ لوگ آپ کو اپنے رویوں اور باتوں سے مار دیتے ہیں، پھر بولتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا۔ شکر ہے اے اللہ تو رب العالمین ہے، ورنہ یہاں تو لوگ ہر قدم پر فرعون بنے پھرتے ہیں۔ میرا تعلق اس سماج سے ہے جہاں فاتحہ خوانی پر بیٹھے ہوئے مردے کی تعریف اور زندہ لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ جینے والوں سے بھی پوچھو کہ وہ کیسے زندہ ہیں، مرنے والے کا تو سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ حسد اور منفی سوچ ہے۔ ہم خود آگے بڑھنا نہیں چاہتے اور دوسروں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے۔ جسمانی گندگی سے کہیں بڑھ کر ہم ذہنی طور پر گندے لوگ ہیں۔ انا پرست، حاسد، گھمنڈی، معتصب، فراڈیے، وارداتیے، حق چھیننے والے، ظاہر پرست اور ریاکار۔ اگر کسی کو اپنا دکھ بتاؤ تو سامنے والا سلجھاتے نہیں مگر گھر گھر بتاتے ضرور ہیں۔ تعجب یہ نہیں کہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہر بھٹکا ہوا شخص دوسرے کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے۔ ویسے تو انسان خاک ہے لیکن لفظوں میں آگ لیے پھرتا ہے۔ کم ظرف انسان کی دانشوری ہمیشہ کسی دوسرے انسان کی عزت کے لیے خطرہ بنی رہتی ہے، کیونکہ کم ظرف ہمیشہ عزت پر وار کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی جب تک ان جیسے نہ بن جاؤ
انہیں سمجھ نہیں آتی۔ لوگ جو تمہارے بارے میں سوچتے ہیں تم انہیں کبھی نہیں بدل سکتے، اس لیے انہیں وضاحتیں دینے میں اپنا وقت ضائع مت کرو۔ لوگ وقت کی طرح ہوتے ہیں، وقت سے امید نہیں رکھی جاتی۔ کچھ لوگوں کو ان کی اوقات سے بڑھ کر عزت اور محبت دینے سے انسان اپنی قدر و اہمیت کھو دیتا ہے۔ کون ہے اس جہاں میں جسے دھوکہ نہ ملا ہو؟ شاید وہی ایماندار ہے جسے موقع نہ ملا ہو۔ رشتہ وہی سچا ہے جو ایک دوسرے کے برے وقت میں ساتھ دے، نہ کہ ہر خوشی میں ساتھ ہو اور خوش ہو، اور دکھ میں پلٹ کر بھی نہ دیکھے جیسے کہ جانتے ہی نہیں۔ کوئی کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو، پہلے اپنا ہی سوچے گا۔ انسان تو بہت معصوم پیدا ہوتا ہے، دنیا داری تو اسے دنیا کے لوگ سکھاتے ہیں۔ جب آپ اپنے خالق کے دیوانے ہو جاتے ہیں تب مخلوق آپ کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ یہ بڑے راز کی بات تھی۔ کبھی کبھی کچھ نہیں بچتا ہمارے پاس سوائے خالی ہتھیلیوں کے، اور جس کے آنسو تنہائی میں رب کے سامنے نکلتے ہوں وہ پھر خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں ان آنسوؤں کا بھرم بھی وہ نہیں توڑتا۔ سب آپ سے بہتر ہیں، آپ سب سے بہتر ہیں، لفظوں کا چھوٹا سا ہیر بھی، اور دیکھیں کیسے عاجزی تکبر میں بدل گئی۔ ٹوٹا ہوا بھروسہ اور گزرا ہوا وقت زندگی میں کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ مجھے بہت سے ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو میرے مرنے پر رونے کو تیار ہو، مجھے صرف ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو میرے رونے پر مرنے کو تیار ہو۔ یادیں اور عادتیں یہ دونوں ہی محبت سے کئی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ اگر کوئی اکیلا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے کوئی پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ اکیلا اس لیے ہے کہ اس نے دنیا کی حقیقت جان لی ہے۔